السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج ہم موجود ہیں میرپور زاد کشمیر میں لیڈز گروپ آف کالج میرپور کیمپس میں. اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ لیڈز کالج کے پرنسپل موجود ہیں. ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں کا اور غیر نصابی سرگرمیوں کا تعلیم کے ساتھ کیا لنک اور یہ کتنی ضروری ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ زہیب صاحب. سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایجوکیشن کو ڈسکس کریں، اور میرے خیال میں میڈیا والوں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کی بیس بنتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچرز کو اگر مطلب کہ صحیح طرح سے گائیڈ کیا جائے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے ٹھیک طرح سے گائیڈ کریں، اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں تو بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ایجوکیشن بیس ہے کہ سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر صورت میں اسکول بھیجیں، کالج میں بھیجیں. ٹھیک ہے، ان پہ ایکسپنس اپنے شیئر کریں. ٹھیک ہے، آج کل پرائیویٹ ادارے میں سب سے پہلے بینگ دا پرنسپل آف لیڈز کالج یہ کہوں گا کہ آج کل پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں وہ بزنس زیادہ اور ایجوکیشن کو فروغ کم دے رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے اس چیز کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف. نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ جتنی ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں ایجوکیشن فیلڈ کے اندر. کیونکہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں؟ ہم لوگ صرف رٹا لگوا کے تو نمبرز حاصل کر رہے ہیں. 100 میں سے 100 نمبر ایک اسٹوڈنٹ کے آ رہے ہیں، لیکن جب وہ جاب حاصل کرنے کے لیے کہیں فیلڈ میں جا رہا ہے تو اسے انٹرویو نہیں کلیئر کرنے ہو رہا ہے. پینل بیٹھا ہے، وہ کوشچنز کرتا ہے تو اس اسٹوڈنٹ سے کوشچن ہی نہیں ڈیفینڈ ہو رہے جس نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے اور گولڈ میڈل حاصل کیے ہوئے. میں اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو بھی جانتا ہوں کہ وہ ریٹن میں تو ٹاپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب آگے پینل کے سامنے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان سے ڈیفینڈ نہیں ہوتے. جو کوشچنز وہ پٹ کرتا ہے پینل وہ ان کو صحیح طرح سے نہیں آنسر کر پاتے ہیں. تو نصابی سرگرمیوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اصل میں بچے کو ایجوکیٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب کو رٹا لگوا کے اور اس کو بورڈ میں پوزیشن دلوا دیں، گولڈ میڈل دلوا دیں اور یہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا. نہیں، بچے کو ایجوکیٹ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مینرز سکھائیں، آپ اس کو اخلاقیات کا درس دیں، آپ ان کو بتائیں کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آنا ہے اور بڑوں کے ساتھ کس طرح اخلاقیات کے ساتھ بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ ان کا ادب احترام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. تو میں اپنے ادارے اس لیڈز کالج میرپور کیمپس کلیال چوک میں ایز اے پرنسپل میں خود ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہوں اور میں پیورلی ایجوکیشن کو فروغ دیتا ہوں یہاں پہ. اور شکر الحمدللہ میرے پاس ٹیم جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ویل ایکسپیرینسڈ اسٹاف ممبرز ہیں میرے پاس. وہ مجھے ان کی بیک سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے، ہم سب مل کے ایک ٹیم کی طرح ورک کرتے ہیں اور میں یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پیورلی ایجوکیٹ کر رہا ہوں، نہ کہ رٹا لگوا کے ان کو بورڈ میں پوزیشن دلوا رہا ہوں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اب نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف آ جاتے ہیں. یہ پیچھے یہاں پہ ایک ایجوکیشنل ایکسپو ہوا ہے، وہاں میری سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس نے اس میں اسپیچ کمپٹیشن میں ٹاپ کیا ہے. اسی ایجوکیشنل ایکسپو میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے سیکنڈ ایئر کی، اس نے پینٹنگ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. اور بھی بہت ساری اس طرح کی سرگرمیز. اور یہ ریسنٹلی جب کو کلیکولر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں غیر نصابی سرگرمیوں کی، تو اس میں سپورٹس آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور جتنی نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں، جتنی کتابوں کو پڑھ کے ایگزامز کو پاس کرنا ضروری ہے، اتنی بچے کی فزیکل فٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہوتی ہیں، اتنی ہی ضروری ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم بچپن میں جب گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے تھے، میں تھرو آؤٹ ٹاٹ سسٹم سے پڑھ کے یہاں پہ آج میں لیڈز کالج میرپور کیمپس کا پرنسپل ہوں. میری ایجوکیشن میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں، دین ایم فل کیا ہوا ہے انگلش لنگوسٹکس میں، LLB کی ہوئی ہے اور PhD کے پرپوزل پہ میں کام کر رہا ہوں. شکر الحمدللہ. تو ہم جب تھے تو تب وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ صبح اٹھ کے جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ آپ کے جسم کی نشو و نما کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے.
آج یہ دیکھیں کہ کون سا ادارہ اس چیز کو فروغ دے رہا ہے، غیر نصابی سرگرمیوں کو۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ جتنی نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں اتنی میں رپیٹ کروں گا کہ غیر نصابی سرگرمیاں اس لیے ضروری ہیں کہ ایک بچہ وہ فزیکلی فٹ ہی نہیں ہے، صبح اٹھ کے پہلے 10-20 منٹ وہ ایکسرسائز نہیں کرتا، اس کے بعد شاور لے کے تو وہ اگر کالج میں یا اسکول میں کسی بھی ادارے میں نہیں آتا تو وہ بالکل لیزی فیل کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کلاس میں بیٹھ کے بالکل ایکٹیو نہیں ہوگا، اس کا مینٹل لیول اس اسٹوڈنٹ کمپیریٹیولی اس اسٹوڈنٹ جیسا کبھی نہیں ہو سکتا جس نے صبح اٹھ کے مارننگ واک کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کی ہوئی ہے، نماز پڑھی ہوئی ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس نے شاور لیا اور وہ کالج آ گیا۔ کمپیریٹیولی آپ ان دونوں بچوں کو میں آپ کو کلاسز میں لے جاتا ہوں، یہاں میرے پاس بھی ہو سکتا ہے میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں، میں آپ کو پریکٹیکل کروا کے دکھا دوں گا کسی دن۔ تو دیکھیں جب ہم ہوتے تھے فٹ بال کے کمپٹیشنز ہوتے تھے، میں خود جب وین آئی واز اسٹوڈنٹ آف 8th کلاس آئی ٹک پارٹ ان ایتھلیٹکس، ٹھیک ہے، تو میں نے گجرانوالہ ڈویژن میں ایتھلیٹکس میں نے ٹاپ کیا تھا۔ میرے سے پہلے جو ایک بندہ تھا، غیر نصابی سرگرمیوں کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ میں پرنسپل اس لیے بنا ہوں کہ میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا رہا ہوں، اس لیے میں فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے ایکٹیو تھا، میں اپنی کلاس میں ٹاپر بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ میں ان غیر نصابی سرگرمیوں کو سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے فزیکلی اور مینٹلی فٹ رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس غیر نصابی سرگرمیوں میں انوالو نہیں کرتے خود کو، یا جو ادارے اپنے اسٹوڈنٹس کو غیر نصابی سرگرمیوں میں انوالو نہیں کرتے، ان کو وہاں پہ ایکٹیو نہیں کرتے، وہ بچے فزیکلی اور مینٹلی ان کا کگنیٹیو سسٹم جو ہے وہ تھوڑا ویک رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا تمام اداروں کو کہ وہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پہ بھی اتنا ہی فوکس کریں جتنا وہ بچوں کو ایگزام میں پاس کرنے کے لیے نصابی سرگرمیوں پہ فوکس کرتے ہیں۔ ڈیلی بیس پہ لیکچرز ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئزز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ہاف بک ٹیسٹ ہوتے ہیں، فل بک ٹیسٹ ہوتے ہیں، پری بورڈ ہوتے ہیں، پھر آپ بورڈ کے ایگزامز میں آپ کے اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں۔ آپ بک کو لے کے نصابی سرگرمیوں کو لے کے سارا سال تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ غیر نصابی سرگرمیوں کو بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ ایسا قطعاً کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ میں بینگ دا پرنسپل آف لیڈز کالج میرپور کیمپس، میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ لیڈز کالج میرپور کیمپس میں غیر نصابی سرگرمیوں پہ بھی اتنا ہی فوکس کرتا ہوں جتنا مجھے ان پہ کرنا چاہیے۔ اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو آسک؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے ان سے جانا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں، ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں ایجوکیشنل پروگرامز لے کے آتے رہیں گے۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے۔